السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور جو تنہا اس پوری کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی و رسول بنا کر
ہماری بھلائی کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر لگانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ 10ویں پارے کی آیت ہے، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، ایک لمبی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ایک معیار کو بیان کیا ہے۔ انسان کا ایمان کب مکمل ہوگا اور اسی طرح سے اس کا ایمان کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا، اس معیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے بتلا دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں کو کہہ دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ اگر تمہارے اپنے ماں باپ، تمہارے اپنے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے اپنے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری اپنی بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا اپنا کنبہ، قبیلہ، خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال و جائیداد جسے تم کما کر کے محنت کر کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے نقصان ہونے کا، جس کے گھاٹا ہونے کا تمہیں ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اسی طرح سے تمہارے وہ محلات، تمہاری وہ بلڈنگیں، تمہارے وہ گھر جس سے تم راضی ہو، جس سے تم خوش ہو، جس سے تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ تبارک و تعالی سے اور اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو ایسی صورت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو، نافرمان گروہ کو، نافرمان جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ حضرات اس آیت میں غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا جو معیار اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، وہ معیار یہ ہے کہ ہماری جو محبت ہو دنیا کی تمام چیزوں کے مقابل میں، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ کے مقابل میں، ہماری بیوی بچوں کے مقابل میں، ہمارے خاندان کے مقابل میں اور ہمارے مال و جائیداد کے مقابل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہو وہ زیادہ ہو۔ اگر اس طرح سے ہے کہ ان دنیا کی ساری چیزوں کے مقابل میں نبی سے ہماری محبت زیادہ ہے، اللہ سے ہماری محبت زیادہ ہے، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے ہماری محبت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے،
دنیا کی ان چیزوں میں پڑھ کر کے اگر ہمیں دنیا کی ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو ایسی صورت میں ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کوتاہی ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہہ کر کے کہ ایسی صورت میں تمہیں عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ یاد رکھیے ان دنیاوی چیزوں سے محبت کرنا یہ فطری چیز ہے اور ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی اپنے والدین سے محبت نہیں کرے گا، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر پائے گا۔ والدین سے محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، لیکن اگر ان کی محبت میں پڑ کر کے ایک طرف دنیا کی محبت میں پڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر ماں باپ کی محبت میں پڑ کر کے انسان اللہ اس کے رسول کے فرمودات پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہی محبت انسان کے لیے وبال جان ہے۔ لیکن اگر ماں باپ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور ایسا آدمی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فطری طور پر ماں باپ سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی انسان محبت کرنے کی صورت میں ہی کر سکتا ہے۔ اور جو دوسری چیز بیان کی گئی وَأَبْنَاؤُكُمْ، بیٹوں سے محبت کرنا، والدین کا اپنے بیٹوں سے محبت کرنا یہ بھی جائز ہے، اور والدین کو اپنے بیٹوں سے محبت کرنا ضروری ہے، ان کے حق میں دعائیں کرنا ضروری ہے۔ اگر والدین اپنے بیٹوں سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بیٹوں کے جو حقوق ہیں، یعنی اولاد کے جو حقوق ہیں، اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں والدین غلطی کریں گے۔ اگر والدین اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں والدین اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں غلطی کریں گے، تو ان کا بھی اپنی اولاد سے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن محبت ایسی نہ ہو کہ ان کی محبت میں پڑ کر کے، اولاد کی محبت میں پڑ کر کے ہم دنیا کی ہر جائز اور ناجائز چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اولاد کے مستقبل کو بنانے کے لیے، ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ان کے آنے والے وقت کو بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو بگاڑ لیں، ہم اپنی زندگی کو بگاڑ لیں، ہم حلال اور حرام کی تمیز نہ کر پائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محبت جائز ہے، محبت کرنا ضروری ہے، اس لیے تاکہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی سے محبت کرنا ضروری ہے، اور بیوی کے لیے اپنے شوہر سے محبت کرنا ضروری ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں گے تبھی جا کر کے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کر پائیں گے۔ اگر شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی خواہشات کو ناجائز جگہوں میں استعمال کرے گا، اپنی خواہشات کو ناجائز جگہوں میں جا کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا، اسے پورا کرے گا۔ اس لیے ایک شوہر کے لیے اپنی بیوی سے محبت کرنا یہ از حد ضروری ہے اور یہ جائز ہے، اور اسی طرح سے بیوی کے لیے شوہر سے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اس محبت میں یہ خیال رہے کہ اس محبت میں پڑ کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اس کی اطاعت ہو، اس کی بندگی ہو، اس کی فرما برداری ہو اور اس کی اطاعت ہو۔ اور اسی طرح سے آگے جو میں نے بیان کیا، بھائی سے محبت کرنا، ایک بھائی کا اپنے بھائی سے محبت کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں ایک بھائی کا ایک بھائی سے محبت کرنا، اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر بھائی بھائی سے محبت نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں ایک بھائی کا حق دوسرے بھائی پر کیا بنتا ہے اس حقوق کی ادائیگی نہیں کر پائے گا۔ اگر دشمنی رکھے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا تو ایسی صورت میں جو حقوق کی ادائیگی ہے اس حقوق کی ادائیگی نہیں کر پائے گا۔ تو بھائی کا بھائی سے محبت کرنا یہ فطری ہے اور ضروری ہے۔ اور جو پانچویں چیز ہے مال و دولت سے محبت کرنا، آدمی جو کما کر کے محنت کر کے پسینہ نکال کر کے آدمی جو کما کر کے بینک بیلنس کرتا ہے، مال و جائیداد بناتا ہے، روپے پیسے اکٹھا کرتا ہے، اس مال و جائیداد سے اس روپے پیسے سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر آدمی اپنے کمائے ہوئے مال سے محبت نہیں کرے گا، اپنے کمائے ہوئے روپے سے محبت نہیں کرے گا، ایک ایک پائی جوڑ کر کے اگر نہیں رکھے گا تو ایسی صورت میں وہ ان پیسوں کو ناجائز جگہوں میں استعمال کرے گا، ان پیسوں کو عیاشیوں میں لگائے گا، ان پیسوں کو آدمی برے کاموں میں لگائے گا۔ لیکن اگر ان سے محبت کرے گا، اپنی کمائی ہوئی روزی سے، اپنی محنت سے اور اپنے مال و جائیداد سے محبت کرے گا تو ایسی صورت میں ایک ایک پیسے، ایک ایک پائی کو آدمی خرچ کرتے ہوئے سوچے گا کہ جو پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں کیا یہ جائز جگہوں میں لگا رہا ہوں یا ناجائز جگہوں میں لگا رہا ہوں، اس کے لیے آدمی سوچے گا۔ اس لیے مال و جائیداد سے بھی محبت کرنا یہ فطری ہے اور ضروری ہے، آدمی کو محبت کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ ایمان کا، جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ ان چیزوں سے اگر آدمی ان کی محبت میں ڈوب کر کے اور ان کی محبت میں پڑ کر کے اگر آدمی آخرت کو بھلا دے، نبی کی محبت کو بھلا دے، اس کے راستے میں جہاد کرنے کو بھلا دے تو ایسی صورت میں اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا، اس کا ایمان نامکمل ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے اور دوسرے پہلو کو بھی اختیار کیا ہوا ہے، دنیاوی چیزوں سے محبت کر رہا ہے اور نبی کے فرمودات پر عمل کر رہا ہے، نبی کی الہی ہوئی شریعت پر عمل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ایمان مکمل ہے اور صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی الہی ہوئی شریعت سے محبت کرنے والا انسان وہی ہے جو دنیاوی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بنا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجلس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، میرے جان کے علاوہ دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کے مقابل میں آپ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ خلیفۃ المسلمین
جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنائے گئے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ہمارے نزدیک ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ میری جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ دنیا کی تمام چیزیں اور یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ سامعین اکرام، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح سے اس کے راستے میں جہاد کرنے سے ہمیں ہمارے دل کے اندر ان کی محبت ہونی چاہیے، ان کی چاہت ہونی چاہیے اور ان سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ اس کام کو صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام نے اس کام کو ثابت کیا، اور نبی سے ان کی جو محبت تھی، نبی سے ان کا جو لگاؤ تھا، اس محبت کو، اس لگاؤ کو صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کو ثابت کر کے دکھلایا۔ بہت سارے واقعات ہیں، آپ اسلام کی پہلی جنگ دیکھ لیجئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ تھا کہ 1000 کے مقابل میں 313 نے گھر سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور گھر سے نکلنے کو گوارا کر لیا، اور میدان جنگ میں جا کر کے جنگ بدر میں 313 نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل تھی، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے کا نتیجہ تھا کہ 1000 کے مقابل میں 313، اور وہ بھی 313 میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، کچھ کے پاس ہتھیار ہے، کچھ کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، نہتے ہیں، لیکن انہیں میدان جنگ میں جانا گوارا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح سے آپ جنگ احد کو دیکھیے، غزوہ احد کو دیکھیے، غزوہ احد کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام شہید کیے گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت حمزہ جنہیں سید الشہداء کا لقب ملا ہوا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت غزوہ احد کے اندر ہوئی، جن کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، اور جن کی شہادت پر اور جن کے اس دنیا کے چھوڑنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے، بڑے رنجیدہ ہوئے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے جنگ احد کے اندر اپنی شہادت کو پیش کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ تھا کہ جانوں کو قربان کرتے تھے، مال و جائیداد کو قربان کیا،
آل اولاد کی محبت کو قربان کیا، دنیا کی محبت کو قربان کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان لوگوں نے کمی نہیں آنے دی۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہم اس چیز کو کیسے ثابت کریں؟ صحابہ کرام نے تو اپنی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثابت کیا، قربانیاں دے کر کے، جنگوں میں جا کر کے۔ لیکن آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی الہی ہوئی شریعت سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے دعوے کو کیسے ثابت کریں؟ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو اس محبت کو کیسے ثابت کریں کہ حقیقی معنوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آج تو نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ان سے محبت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی لائی ہوئی شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اگر ان کی لائی ہوئی شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں، ان کے فرمودات پر اور ان کے احکام پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کی لائی ہوئی شریعت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے کام پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم دعوے سے، اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کی شریعت سے محبت کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ نبی سے محبت کرنا، نبی کے ماننے والوں سے محبت کرنا، نبی کی تعلیمات کو پھیلانے والوں سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو، تم عالم بنو، علم کو سیکھو، کن عالما، تم عالم بنو، او متعلما، یا تم طالب علم بنو، عالم بنو یا طالب علم بنو، او مستمعا، یا علماء کی بات کو، طلباء کی بات کو سنو۔ پہلے ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عالم بنے۔ اگر عالم نہیں بن سکا، طالب علم نہیں بن سکا، متعلم نہیں بن سکا، سکھلانے والا نہیں بن سکا، تو کم سے کم جو عالم ہیں، جو سکھلا رہے ہیں، ان کی سننے والا بنے۔ او محبا لہم، یا چوتھے نمبر پہ ان سے محبت کریں، جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، ان سے محبت کریں۔ ولا تکن الخامسہ، پانچواں نہ بنے، یعنی نہ تو عالم بنے، نہ متعلم بنے، نہ سننے والا بنے، اور نہ ہی ان سے محبت کرنے والا بنے۔ ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا فتہلک، تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے عالم بننا، سکھلانا، سیکھنا، علماء کی باتوں کو سننا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں سماج اور معاشرے کے اندر جو علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے علماء کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا ہے،
انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. علماء کو انبیاء نے علم کا وارث بنایا ہے. یہ انبیاء کے نائب ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں. ان کے جو نائبین ہیں, ان کے جو وارث ہیں, ان کے جو ماننے والے ہیں, ان کی لائی ہوئی شریعت کو جو پھیلانے والے ہیں, ان کی لائی ہوئی شریعت کو جو سکھلانے والے ہیں, ان سے ہم کتنا محبت کرتے ہیں. ایک عالم جو ایک انسان کی پیدائش سے لے کر کے اس کے مرنے تک کام آنے والا ہے. سماج اور معاشرے میں ایک بچہ جنم لیتا ہے, اس کے کان میں اذان سے لے کر کے اس کا نکاح پڑھانے سے لے کر کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھنے تک ایک عالم سماج اور معاشرے میں ایک جاہل کے کام آتا ہے, ایک جاہل کی رہنمائی کرتا ہے, اسے سیدھے راستے پر لاتا ہے. انبیاء کا وارث ہے, انبیاء کے لائے ہوئے تعلیمات کو سماج اور معاشرے میں پھیلا رہا ہے. اس کے ساتھ سماج اور معاشرے میں آج برتاؤ کیا ہے, اس کے ساتھ عمل کیا ہے, اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے, اس کے ساتھ ہمارا ویوہار کیا ہے. اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو علماء سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہے. جس طرح سے انبیاء سے محبت کرنا, نبی سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے, ایمان کا حصہ ہے. ایمان مکمل ہوگا انبیاء سے محبت کر کے, ایمان مکمل ہوگا انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے. اسی طرح سے انبیاء ہمارے درمیان نہیں ہے, ان کے احکامات کو, ان کی تعلیمات کو, ان کے فرمودات کو پھیلانے والے علماء سے محبت کر کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا. سماج اور معاشرے میں دیکھیں آج حالات کیسے ہیں. خاص طور سے علماء کا جو طبقہ ہے ان کی حالت بد سے بدتر ہے. سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اللہ کے راستے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ زمین میں نہیں آ پا رہے ہیں, لوگوں کے پاس نہیں آ پا رہے ہیں, اپنی ضرورت کے لیے, اپنی حاجت کے لیے لوگوں کے درمیان نہیں آ پا رہے ہیں. ایسے فقراء, ایسے مساکین, ایسے محتاج بھی سماج اور معاشرے میں ہیں, جن کے بارے میں سماج اور معاشرے کا گمان کیا ہے, یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. ان کے سماج اور معاشرے میں نہ آنے کی وجہ سے, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے, سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے, نہ مانگنے کی وجہ سے جوہلا جو ہیں انہیں اغنیاء تصور کرتے ہیں, انہیں مالدار تصور کرتے ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم. ایسے لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچاننا چاہیے, ان کے چہرے کیا بیان کر رہے ہیں. سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, ایسے فقراء ہیں, ایسے مساکین ہیں, ایسے علماء ہیں جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن شرم کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلا رہے ہیں. دو قسم کے لوگ مانگنے والے ہیں, ایک آدمی کلم کلا سوال کر رہا ہے, ایک آدمی کلم کلا مانگ رہا ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم سلوک کر رہے ہیں, اسے ہم دے رہے ہیں. لیکن سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرتے, ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. انبیاء کے وارث ہیں, علماء ہیں, ہمارے کام آنے والے ہیں, ہمیں راستہ دکھلاتے ہیں. شرم کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں. ان کے پہناوے کو دیکھ کر کے, ان کے سفیدی کو دیکھ کر کے ہم انہیں مالدار تصور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سماج اور معاشرے میں خاص طور سے اس وقت جو علماء کا طبقہ ہے اس کی حالت بہت بری ہے.
اس کی حالت بالکل ناگفتہ بے ہے، لیکن شرم کی وجہ سے آدمی ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں کو دیکھ کر کے آپ پہچانیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء یا انبیاء کا کام کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان کے پاس جائیں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کا سہارا بنے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، سوال نہیں کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے بھی ہیں اور سوال سے بچنے والے بھی ہیں۔ سوال کرنے والوں کو ہم دیتے ہیں، سوال سے بچنے والوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے علماء کا، ایسے دین کے پرچارک کا، ایسے انبیاء کے وارث کا دھیان دیں، ان پر توجہ دیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں علماء کے ساتھ سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ خاص طور سے یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جس سماج کو ہم ماننے والے ہیں، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، جس جماعت کو ہم ماننے والے ہیں، اہل حدیث جماعت، اہل حدیث جماعت کی حالت یہ ہے کہ اور دوسری جماعتوں میں علماء کی عزت اس طرح کرتے ہیں، اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ مبالغے میں پاؤں تک چومنے لگتے ہیں، ہاتھ چومنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ دوسری جماعت میں تعظیم میں مبالغہ، یہاں تک کہ انہیں ان کی عبادت کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے۔ اور ہماری جماعت میں اس کے برعکس، اس کا الٹا، جہاں پر دوسری جماعت میں ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، ہماری جماعت میں علماء کو پاؤں کا دھول سمجھا جا رہا ہے۔ ہماری جماعت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں، آج سماج اور معاشرے میں دیکھیں کس طرح سے جو علماء کل تک مدرسوں سے جڑے ہوئے تھے، جو علماء کل تک آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے تھے، اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر کے مدرسوں میں لگے ہوئے تھے، آج ہماری جماعت، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ان علماء کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ ان کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، یہ مدرسے کے ذمہ داران ہیں، یہ مدرسے چلانے والے ہیں، یہ کس طرح سے علماء کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء کے وارث کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، انبیاء کے وارثین کے ساتھ ان کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ اور وہ دن دور نہیں کہ ہلاک و برباد کیا جائے، کیونکہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یا تو عالم بنے، یا تو متعلم بنے، یا تو ان کی سننے والا بنے، ان سے محبت کرنے والا بنے، اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہلاک کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ آج سماج اور معاشرے میں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ علماء کے ساتھ ان کی بے عزتی، پیر کا دھول سمجھنا، ان کے عزت و احترام کو بالائے طاق رکھ کریں اور انبیاء کی شریعت پر عمل کریں، تب جا کر کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ورنہ ہم دعویٰ کرتے رہیں، اپنے ایمان کو ثابت کرتے رہیں، جمعیت جماعت سے اپنا رشتہ جوڑتے رہیں اور بڑے بڑے عہدوں اور منصب پر فائز رہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رب العزت سے دعا ہے، رب العزت تو ہمیں حقیقی معنوں میں انبیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حقیقی معنوں میں انبیاء کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سماج اور معاشرے میں علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے علماء جن کی زندگی ناگفتہ بے ہے، جو خراب حالات سے گزر رہے ہیں، برے حالات سے گزر رہے ہیں، ان پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.